السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو سوال ہے وہ انڈیا سے ایک میرے بھائی ہیں، انہوں نے میری ایک ویڈیو کے نیچے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے ان کو میسج میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں گا اس بات کا۔ سوال کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا ایک کمپریہنسو جامع انشاءاللہ جواب دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ سوال کیا تھا کہ جو انہوں نے پوچھا تھا۔ دیکھیں، سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان نما چیز کوئی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں صرف ہمارے سولر سسٹم کے اندر 10 یا 11 گرہ ہیں اور کئی مونز بھی ہیں، تو 7 زمینیں اور 7 آسمان کیسے؟ ہزاروں سال پہلے کے لوگ سمجھتے تھے اس زمین کے نیچے اور 6 زمینیں ہیں، اور ہمیں اوپر دکھائی دینے والا خالی اسپیس وہ آسمان ہے، اور اس کے اوپر 7 آسمان اور بھی ہیں۔ اس لیے سبھی ریلیجنز نے یعنی مذاہب نے اپنی کتابوں میں وہی سب لکھا ہوا ہے جو ہمیں اس زمین سے دکھائی دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سائنس کی ڈسکوریز کے بعد یعنی سائنس کی دریافتوں کے بعد ہمیں حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان نامی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہماری ایک گیلیکسی ملکی وے کے اندر اربوں کھربوں سورج اور بے حساب پلینٹس، گرہ، مونز، بلیک ہولز سب موجود ہیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں والی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ تھا ان کا سوال، آپ سب لوگوں نے سن لیا۔ اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بات کی تھی نا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ اور پھر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا کانسیپٹ ہے جو کہ عالمین ہے۔ ساتھ میں نے یہ باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ وہ عالمین ہے۔ میں نے آسمانوں کو، یہ اپنے والا جو آسمان نظر آ رہا ہے، ان آسمانوں کے ساتھ ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایکویٹ نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، بات یہ ہے، سائنس کی ایک فیلڈ ہے جس کا نام ہے ایسٹرونومی۔ ایسٹرونومی کہتی ہے کہ اسکائی جو ہوتا ہے بیسیکلی، جو آسمان ہے، آسمان وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، ہو سکتا ہے 2 چیزوں پہ مشتمل۔ ایک سیارے کے لیے، پلینٹ کے لیے آسمان وہ بھی ہے کہ اس کے ارد گرد جو گیسوں کا فضا موجود ہے، ایٹماسفیئر جو گیسز کی موجود ہے، وہ بھی آسمان ہے۔ اور دوسرا، رات کے ٹائم پہ جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے، سیارے، گیلیکسیز نہ جانے کیا کچھ نظر آتا ہے، جسے آؤٹر سپیس بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی آسمان کہا گیا ہے۔ یہ تعریف موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال کرتے ہیں سائنس کا کئی لوگ، ان کو خود سائنس نہیں پتہ ہوتی۔ اب دیکھیں، انہوں نے جو دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ 7 آسمان اور 7 زمین، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل میں وہ دوسرے الفاظ میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہمیں نظر نہیں آتے، لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے چھوٹی سی جس سے شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب۔ اب یہ عالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ عالمین کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہم یہ تو پتہ کریں۔ عالمین کی تعریف اگر آپ نے دیکھنی ہے نا، قرآن پاک میں سورہ شعراء، شاعروں کی سورت، پوئٹس کی سورت، سورہ الشعراء، شعراء میں فرعون پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے یہ عالمین کا رب کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ آخر عالمین کیا ہے؟ لازم بات ہے، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا تھا،
اس وقت عام بندہ تو یہ نہیں سمجھتا تھا، اس کو کائنات کے بارے میں ہی اتنا پتہ نہیں تھا، تو عالمین کے بارے میں تو اس کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یہ عالمین کا رب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا وہ رب تمام سماوات اور ارض کا رب ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے اس سب کا رب ہے۔ یعنی انہوں نے اصل میں عالمین کی تعریف کر کے بتا دی کہ یہ جو عالمین پہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ رب کا نام تو دیکھیں نا بڑا مشہور نام ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، وہ خود بھی فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو خدا کا لفظ یا رب کا لفظ تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا جاننا، لیکن وہ اصل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا یہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ دنیا تو ہم نے دیکھی ہے، یہ عالمین کیا ہے، ان کا رب کیا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ عالمین اصل میں یہ ہیں کہ وہ رب ہے سماوات کا، ارض کا، اور سماوات اور ارض کے درمیان جو کچھ موجود ہے وہ اس کا رب ہے۔ اب بات آ جاتی ہے سماوات کیا ہے اور ارض کیا ہے۔ سماوات اور ارض کیا ہے؟ بہت دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، سماوات اور ارض، اس کی سمجھ آپ کو ابھی آ جائے۔ سورہ فصلت قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس چیز کو اب آپ نے بہت ہی غور سے یہ ساری آیات کو سننا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو تشریح کر کے بتانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ فصلت میں فرماتے ہیں، تم فرماؤ، یعنی نبی پاک سے کہہ رہے ہیں، تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں، کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں ارض بنائی؟ خلق الارض فی یومین، 2 دن میں ارض بنائی، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو وہ سارے جہانوں کا رب ہے، ذالک رب العالمین۔ پھر آگے کہتے ہیں اور اس نے ارض میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، یعنی درخت بنا دیے، دریاب چلا دیے، پتھر، چٹانیں، یہ ساری چیزیں اس میں خلق کر دی، جہاں جہاں ارض موجود ہے وہاں وہاں پر، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یعنی جو جو وہاں پہ موجود تھے ان کے لیے روزیاں لگائیں، کھانے پینے کا بندوبست کیا، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا پیراسائٹ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یونی سیلولر ہو یا ملٹی سیلولر آرگنزم ہو، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے روزیاں، کھانے پینے کا سامان یعنی مقرر کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سب میں نے 4 دنوں میں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارض بنائی، جہاں جہاں موجود ہے ارض، جہاں جہاں پہ موجود ہے ارض، اس پہ میں نے اس ارض کو جب بنایا تو میں نے اسے 2 دن میں بنایا، اور پھر بعد میں 2 دن میں نے اس ارض کے اندر جہاں جہاں وہ موجود ہے اس ارض کے اندر میں نے پہاڑ، دریا، پانی، یہ سب کچھ پیدا کیا، اور پھر وہاں پہ رہنے والے جو تھے ان کی خوراک کا بندوبست کیا، ان کی روزیوں کا بندوبست کیا، اور پھر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارض جو ہے ہر اس جگہ کو کہیں گے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی جاندار رہتا ہو۔ تو کائنات میں جہاں جہاں پر بھی کسی پلینٹ پہ یا کسی بھی اور جگہ پہ اگر کوئی جاندار ہے تو وہ جگہ ارض کہلائے گی، وہ جگہ ارض کہلائے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ میں نے بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو ایک مثال دے دی ہے۔ اور اس نے ارض میں اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، دریاب چلا دیے، درخت بنا دیے، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ارض جو ہے نا، ارض جہاں جہاں پر بھی ہے تو اس میں بسنے والے بھی ہیں، ارض بنا بسنے والوں کے نہیں ہو سکتی۔ یہ صاف ستھرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کر دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد کہا سوال کرنے والوں کے لیے بڑا درست جواب ہے، اگر وہ سمجھیں تو بہت زبردست جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن وہ سمجھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتے ہیں، پھر اس نے یعنی اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ یہاں سے آسمان کے لیے جو لفظ استعمال ہے سما، پھر اس نے سما کی طرف رخ کیا۔ اس وقت سما ایک تھا، اور اللہ کہتے ہیں اور اس وقت جو سما تھا وہ دھواں تھا۔ اگر آپ سائنس سے پوچھیں، یہ میرے بھائی سائنس کی ڈسکوری سے انسپائر ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ بگ بینگ تھیوری وہ یہی کہتی ہے دیر واز اے ڈارک ایج، ایک ڈارک ایج تھی، اس کے بعد بہت بڑے بڑے ڈسٹ کے کلاؤڈز موجود تھے، اندھیرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، بڑے بڑے ڈسٹ کے کلاؤڈز موجود تھے۔ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ غور سے دیکھیں، کیا یہ دھوئیں کی طرح نہیں لگتے؟ عام انسان کو تو آپ یہی بتائیں گے نا۔ یہ ڈسٹ کے کلاؤڈ کیا کہلاتے تھے؟ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں ان کو نام دیا ہے نیبولائے۔ اگر مجھے بتائیں مکہ کے مدینہ کے اس صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کو نبی پاک یہ کہتے کہ دیکھو آسمان، یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ اس میں نیبولاز ہوتے تھے، وہ کہیں گے نیبولا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، ہر ایک انسان کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی کہ اس وقت یہ تمام جو آپ کا سما تھا یہ دھواں تھا، بس اور کچھ نہیں تھا۔ اور اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری بالکل یہی بات کرتی کہ ڈسٹ تھی، بس دھوئیں کی شکل کی ڈسٹ تھی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ پھر کہتے ہیں پھر اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اور آسمان یعنی سما دھوئیں نما تھا، تو اللہ نے اس سے یعنی سما سے اور ارض سے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، اپنی مرضی سے آ جاؤ یا بنا مرضی کے، آنا تو تمہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے انہیں 2 دن میں، اب آئے کون کون تھے؟ سما بھی آیا تھا اور ارض بھی آئی اللہ کے پاس، اللہ نے ان کو ملایا ان دونوں کو، اور ملا کر اس سے 7 سماوات بنائے، اور ہر سما میں اس کے احکام بھیج دیے گئے، اور ہم نے سب سے نیچے والے سما کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہے جو غالب علم والا ہے۔ سننا بات کو بہت غور سے سننا، میں بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ ارض کا میں نے سمجھا دیا، یہ بسنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، بہت اہم بات، وہ یہ ہے اسٹیفن ہاکنگ سائنٹسٹ جو ہے، بگ بینگ تھیوری، اس سے مشہور اور کوئی تھیوری نہیں ہے سائنس کے پاس۔ سائنس کے پاس سب سے بہترین اگر کوئی تھیوری ہے کائنات کی تخلیق کے لیے تو وہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری میں ایک بات تو میں نے آپ کو ثابت کر دی، انہوں نے کہا کہ دھوئیں نما بادلوں میں گری ہوئی تھی کائنات۔ اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ کائنات شروع ہوئی ہے ایک ایسے پوائنٹ سے، پہلے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھی، بالکل اندھیری، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ اچانک سے ایک پوائنٹ پاپ اپ ہوا، نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ پاپ اپ ہوا، اچھل کے آ گیا۔ اس پوائنٹ میں اسپیس اور ٹائم دونوں موجود تھے، اسپیس اور ٹائم دونوں موجود تھے، میٹر مادہ بھی اس کے اندر ہی تھا، انرجی توانائی بھی اس کے اندر ہی تھی، سب کچھ جو اس کائنات کو بنانے کے لیے ضروری ہے وہ اس کے اندر موجود تھا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں کہ آسمان اور زمین اصل میں اس کو جڑے ہوئے، ایسے بالکل اکٹھے ہوئے وہ اس میں موجود تھے، اس پوائنٹ کے اندر، اس نقطے کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک سے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ سائنس سے پوچھیں وہ پھیلا کیوں تھا؟ یقین مانے ان کے پاس کبھی کوئی جواب نہیں، آج تک کوئی ایسی، آگے یہ کر سکتے ہیں، میں بھی شاید ایسا ہو سکے کوئی یہ آنسر دے دیں اس کے اوپر، وہ تب کی بات کا تب جواب دیا جائے گا، لیکن ابھی تک سائنس کے پاس
سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ وہ پوائنٹ اچانک سے پھیلنا کیوں شروع ہو گیا. وہ پھیلا، جب وہ پھیلا تو اس میں سے پھر میٹر بھی، ٹائم بھی، انرجی بھی، سب چیزیں باہر نکل گئیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ یاد رکھو جب کائنات بننا شروع ہوئی تھی تو اس وقت آسمان اور زمین یعنی سماوات اور ارض ایک جگہ جڑے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے ان کو الگ کیا. ثابت کر دیں سائنس کی روح سے کہ یہ بات غلط ہے، ثابت کر دیں یہ بگ بینگ کی تھیوری سے کہ یہ بات غلط ہے. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میں نے سما کو جو دھوئیں میں تھا اس کو اور ارض کو جس میں میں نے روزیاں رکھی، برکت رکھی، ساری چیزیں رکھ دی، ان دونوں کو کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس. وہ جب اللہ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا، ایک جگہ پہ جوڑ کے اور پھر ان کو تقسیم کیا 7 سماوات میں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ میں نے سما کو اور زمین کو جوڑا اور جوڑ کر اسے پھر 7 سما میں تقسیم کر دیا، اور سب سے نچلا والا یعنی دنیا کا جو سما ہے اس سما کو ستاروں سے روشن کر دیا. لیکن بات یہاں پر بہت بہت اہم بات ہے، جوڑا تھا میں نے ان کو اور پھر میں نے ان کو 7 سما میں تقسیم کر دیا. سائنس کی ایک تھیوری ہے میرے بھائی، اب یہ کوئی عام تھیوری نہیں رہی ہے، یہ بہت مشہور ہو گئی ہے یہ تھیوری. اسے کہتے ہیں ملٹی ورس تھیوری. وہ یہ کہتی ہے کہ جب وہ نقطہ جس میں کائنات ساری چھپی ہوئی تھی اچانک سے پھیلنا شروع ہوا، اس پیریڈ کو کہتے ہیں انفلیشن پیریڈ. دوسرے الفاظ میں ایکسپینشن یعنی کہ پھیلاؤ کا دور جو تھا، انفلیشن پیریڈ پھیلاؤ کا دور. اس نقطے کے پھیلنے کا عمل جب شروع ہوا وہ اتنا تیز تھا اس نے کہا، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ کئی جگہوں پہ تو چلتا ہی رہا، ختم ہی نہیں ہوا، اور کئی جگہوں پہ وہ آہستہ ہو گیا، پھیلنے کا عمل آہستہ ہو گیا. اور جو ہی آہستہ ہوا تو اس میں ایک ببل یونیورس بننا شروع ہو گئی، ببل کائناتیں بننا شروع ہو گئی. جیسے کہ آپ فرض کیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک غبارہ ہے اس کو پھلائیں، وہ پھیلے گا، پھیلتے اچانک سے اس کے سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے ببلز بننا شروع ہو جائیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں ملٹی ورس تھیوری کے اندر ایٹرنل انفلیشن اس کو کہتے ہیں ایٹرنل انفلیشن تھیوری. اور ایٹرنل انفلیشن تھیوری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ انفلیشن پیریڈ سٹارٹ ہوا اس پوائنٹ سے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ببل یونیورسز بننا شروع ہوگی. 3 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 بھی ہو سکتی ہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے، زیادہ ہو سکتی ہیں. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو یہ چیز انہوں نے کہی. پھر ایک اور تھیوری ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور تھیوری اسی ملٹی ورس میں، وہ کہتی ہے پیرالل یونیورسز بنی. ایسی یونیورسز بنی، ایسی کائناتیں بنی، ایسے عالمین بنے کہ جن کی خصوصیات کافی زیادہ آپس میں ملتی جلتی تھی، بس تھوڑی تھوڑی سی مختلف تھیں. ان کا یہ ماننا ہے، پیرالل یونیورس والوں کا، ایٹرنل انفلیشن والے بھی یہ مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کائناتیں موجود ہیں ہماری کائنات کی طرح اور بھی پیرالل یونیورسز جو موجود ہیں، اس میں اگر کوئی ایک شخص علی ہے تو ان ساری کائناتوں میں بھی علی موجود ہے. یقین مانے میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ تھیوری ہے. اس تھیوری کی بہت بڑی چرچا اس وقت ہو رہی ہے، بہت بڑی چرچا ہو رہی ہے اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ علی اگر ایک کائنات میں تو وہ دوسری کائناتوں میں موجود ہے. محمد نام کا کوئی ایک شخص یہاں پر موجود ہے تو وہ دوسری کائناتوں میں موجود ہے. احمد نام کا یہاں پہ موجود ہے تو وہ دوسری کائناتوں میں. راہل ہے، راہل ڈریوڈ اگر اس کائنات میں موجود ہو تو ایسا ہی راہل ڈریوڈ اس کائنات میں بھی موجود ہوگا، بہت ساری کائناتوں میں موجود ہو. یہ کہتی ہے پیرالل یونیورس. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو کہہ دیا نا، اس نے تو بتا دیا اس آیت میں، اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے اس ارض کو اور اس سما کو جو اکٹھے تھے ایک وقت میں،
ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو توڑ کے 7 سماوات میں تقسیم کر دیا، 7 اسپیسز میں، 7 یونیورسز میں تقسیم کر دیا میں نے. تو کون سی ان سائنٹیفک بات ہے اس میں؟ کون سی غیر سائنسی بات ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو آپ نہیں مانتے؟ آپ اگر نہیں مانتے 7 آسمان اور 7 زمینوں والی بات کو، تو پھر سب سے پہلے آپ سائنس کو نہ مانیں، کیونکہ سائنس کہہ رہی ہے یہ تو بات. میں نے آپ کے سامنے 2 تھیوریز بیان کی، میں تو آپ کے سامنے 10 تھیوریز اور بیان کر سکتا ہوں جو سیم ٹو سیم کانسیپٹ بتاتی ہیں. اب ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو پیرالل یونیورسز کے اوپر. کئی تفاسیر میں یہ حدیث آئی ہے. وہ حدیث پتہ کیا ہے؟ حدیث میں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حالانکہ یہ حدیث کچھ لوگوں کے نزدیک موضوع یا ضعیف بھی ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو نا، سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ تو بالکل وہی والی بات ہے، تو پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور ہو جانا چاہیے. عبداللہ بن عباس 1400 سال پہلے جب ان سے پوچھا گیا نا، کسی نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمین کیا ہے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. تو انہوں نے کہا اگر میں تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں نا، تم لوگوں کے دماغ پھر جائیں گے. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، تم لوگ دماغ چکرا جائے گا، تم لوگوں کا سمجھ ہی نہیں آئے گی تم لوگوں کو. انہوں نے کہا یقین مانو جیسا محمد یہاں ہے ویسے ہی 6 کائناتوں میں ہوگا، جیسا آدم یہاں پر ہے ایسا ہی 6 اور کائناتوں میں ہوگا، جیسا عیسیٰ یہاں پر ہے ویسا ہی عیسیٰ علیہ السلام ان 6 کائناتوں میں بھی موجود ہے، آیا ہے. پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے میرے بھائی؟ رہ گئی ہے کوئی بات؟ اب مجھے بتاؤ ذرا. 1400 سال پہلے ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ سائنس تو میچیور ہی اب ہوئی ہے، یہ 20ویں صدی میں جا کے اس کی تو یہ اوقات ہے کہ یہ آج جا کے میچیور ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو سائنس سے میں انسپائر ہو گیا، اس کی ڈسکوری سے میں انسپائر ہو گیا. آپ نے کبھی اسلام پڑھا ہو تو تب آپ کو پتا ہو نا، 1400 سال پہلے وہ ملٹی ورس کی تھیوریز پیش کر چکے ہوئے ہیں ہمارے اسلام میں. یہ ہے اسلام میرے بھائی، یہ ہے قرآن. میں تو آپ کو قرآن سے یہ ساری چیزیں ثابت کر کے دے رہا ہوں. اب اسٹیفن ہاکنگ ایک اور بات کرتے ہیں، جلدی میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا اس بات کو، یہ آخری بات. اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتے ہیں، کئی لوگ اکثر یہ بھی باتیں کرتے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ابھی ملٹی ورس تھیوری تو پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے، حالانکہ میں آپ کو سینکڑوں ریسرچ پیپرز یہ نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو ملٹی ورس تھیوری پیرالل یونیورسز کے اوپر ہے، کہ ہاں جی یہ کانسیپٹ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے لیکن ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا، بگ بینگ تھیوری کے بانی کہتے ہیں کہ یہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ستارے ٹوٹتے ہیں تباہ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ایک بلیک ہول چھوڑ دیتے ہیں، ہول بنا دیتے ہیں اس اسپیس اور ٹائم کے فیبرک کے اندر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلیک ہولز ہیں نا، اگر آپ کے پاس سپر پاورز ہوں، آپ بلیک ہول میں جا کے ڈبکی لگا دیں، اس میں ڈبکی لگا دیں، جمپ کریں، آپ کے پاس سپر پاور ہو، اس کی گریوٹی کے خلاف لڑنے کی سپر پاور ہو، تو یقیناً این ممکن ہے کہ آپ دوسری کائنات میں نکل جائیں گے، دوسری کائنات میں پہنچ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کائناتیں تو آپ مانتے ہیں، دوسری کائناتیں. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، جن کی ایک سب سے مشہور و معروف تھیوری ہے، تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی. اس تھیوری میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے پکے ثبوت ملے ہیں، اس کی میتھمیٹکس میں بڑے پکے ثبوت ہمیں ملے ہیں کہ ان کائناتوں میں، ہماری کائنات میں ٹنلز موجود ہیں، شگاف موجود ہیں، سلٹس موجود ہیں، سوراخ موجود ہیں، جو لفظ استعمال کر لیں وہ ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں اور سامنے بہت بڑا پہاڑی سلسلہ آ گیا ہے، اس پہاڑی سلسلے کی دوسری سائیڈ پر وہ گاؤں ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے. آپ اس پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے تو جا نہیں سکتے پیدل اگر آپ جا رہے ہوں، یا گاڑی پر بھی اگر آپ ہوں
تو آپ کو پھر پورا ٹرن لے کے ان پہاڑوں کو سے یا لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے ہو کے پھر مڑ کے آپ کو اس کے پیچھے موجود اس گاؤں میں جانا پڑے گا. آپ کے گھنٹے لگ سکتے ہیں اس کام میں. لیکن آسان طریقہ یہ ہے، اگر ہم لوگ کسی ایک ماؤنٹین میں ٹنل بنا لیں، سوراخ بنا لیں، شگاف بنا لیں، تو آرام سے ہم میرے خیال سے 10 منٹ میں دوسری سائڈ پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح سے کائنات میں وہ کہتے ہیں کہ ایسے رستے موجود ہیں، ایسے ٹنلز موجود ہیں، ایسے ہولز موجود ہیں کہ جو کہ جس کی ایک سائڈ سے آپ انٹر ہوں تو سیکنڈز میں آپ دوسری سائڈ پہ نکلیں گے، دوسری کائنات میں نکل جائیں گے. ابھی بلیک ہول کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اسٹیفن ہاکنگ بھی یہ بات مانتے تھے، انہوں نے بھی آئنسٹائن سے ہی لی تھی یہ بات. اور ایک اور طریقے کے بھی ہے ٹنلز جنہیں ورم ہولز کہا جاتا ہے. کہیں یہ سائنس والے کہ یہ اس سے انکار کر دیں کہ ورم ہول کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں. اب صرف یہ ایک بات آپ کو بتاؤں گا اسی ساری چیز کے اوپر، یہ جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، اور یقین مانو اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی بندہ آ کے سوال کرے گا نا یہ دوسری کائناتوں کے بارے میں، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کے بارے میں، تو پھر افسوس کی بات ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، افسوس ہی کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے ایک سائل نے آ کر پوچھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کائنات کی تخلیق اس طرح سے بتائیں کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں. حضرت علی کی ذات جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی عزت کے خلاف کبھی بھی کوئی شک بھی آتا تھا کسی بندے کے ذہن میں نا، تو وہ اس چیز کو بھی بڑا برا سمجھتے تھے. تو پہلے تو انہوں نے بہت لمبا خطبہ اس کے اوپر دیا، لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے آسمان کی تخلیق کی بات کی نا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی سائنس آج 1400 سال بعد جو باتیں کر رہی ہے، یہ آپ کی سائنس کی اوقات ہے. اور آپ کو میں اب بتاتا ہوں کہ کیسے 1400 سال پہلے ہم لوگوں کے نبی کے کزن، ان کے بھائی نے کیا بات کی ہے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، یقین مانیں اگر آپ یہ بات سنیں گے تو. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے آسمان کے شگافوں کے نشیب و فراز یعنی اونچائی اور نیچائی کو مرتب کر دیا، کمپوز کر دیا. آسمان کے شگافوں کو سمجھو میرے بھائی، اور اس کے دراڑوں کی، کریکس کی کشادگیوں کو ملا دیا، آپس میں جوڑ دیا. بہت دور دور تھے گیس کے اس وقت، بڑے بڑے کلاؤڈز جو تھے بہت دور دور تھے، آسمان جب دھوئیں کی شکل میں تھا، ان کو ملا دیا، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا، اور اس کے احکام کو لے کر اترنے والوں یعنی فرشتوں کے لیے، اور خلق کے اعمال کو لے کر چڑھنے والوں وہ بھی فرشتے ہیں کے لیے اس کی بلندیوں میں یعنی آسمان کی بلندیوں کی دشوار گزاری کو آسان کر دیا. یعنی آسمان کی بلندیوں تک جانے اور آنے کے لیے فرشتوں کے لیے رستے بھی بنا دیے اس آسمان میں. پھر کہتے ہیں ابھی وہ آسمان دھوئیں ہی کی شکل میں تھا، پھر اللہ نے انہیں پکارا تو فوراً ان کے تسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے، تو تمام آسمان آپس میں متصل ہو گئے، یعنی کہ وہ سما آپس میں متصل ہو گئے، جڑ گئے. اس نے پھر کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس نے ان کے یعنی آسمانوں کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا، اور ان کے سوراخوں پر، سنو میرے بھائی سنو، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، بہت بڑی بات کی ہے، سننا اب اس بات کو، کہ ان کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے بعد، جوڑنے کے بعد کھول دیا، اور ان کے سوراخوں پر، وہ جو جہاں جہاں سے آسمانوں میں کھولا تھا وہ رستہ، اس کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے. بلیک ہول، میرے بھائی بلیک ہول کو دیکھو، خدا کے بندوں کہاں بیٹھے ہو یار، یہ سائنس والے لوگ بھی خدا کی قسم کہاں بیٹھے ہو یار، آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہو یار. بلیک ہول کو دیکھو یار، بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہول کے پاس سے اگر کوئی ستارہ گزرے
وہ اسے توڑ دیتا ہے، توڑ کے ٹوٹا ہوا جو ستارہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ اب آگے سننا ذرا بات کو۔ ٹوٹے ہوئے تاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے ان ہولز کے ارد گرد، اور انہیں اپنے زور سے روک دیا، گریوٹی سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور انہیں مامور کیا کہ وہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے اپنے مرکز پہ ٹھہرے رہیں۔ مرکز پہ کون سی چیز ٹھہرتی ہے؟ گریویٹیشنل فورس جو کھینچ رہی ہے، وہ فورس جو کہ وہ سوراخ، وہ بلیک ہولز جو کھینچ رہے ہیں اس ستارے کو اپنی طرف، وہ مرکز سے جڑے ہوئے ہیں جو ستارے کے ارد گرد۔ اگر آپ بلیک ہول کو دیکھیں نا، بلیک ہول جو اصل میں سوراخ ہوتا ہے نا وہ بہت دور ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے، اس ایونٹ ہورائزن میں لاکھوں کی تعداد میں پتھر، بڑے بڑے پتھر ٹوٹے ہوئے ستارے سے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پتھر اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے چکر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زور سے کھینچا ہوتا ہے، اس سوراخ نے جو کہ کروڑوں اربوں جو پتھر اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سوراخ ان کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اب اور کیا بتائیں میرے بھائی، اور کیا سمجھائیں اب آپ کو؟ یہی تو وہ ہولز ہے نا کہ جس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری دنیاؤں کے رستے ہیں۔ اب اور میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کروں؟ پیچھے کچھ رہ گیا ہے؟ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس پہ آپ کو شک ہوگا؟ خدا کے بندے 1400 سال پہلے بلیک ہول، ایک سمپل بلیک ہول کی بات ہی نہیں کی ہے، میٹافوریکل بات نہیں کی ہے، پوری چیز کھول کے بیان کر دی ہے کہ وہ جو سوراخ بنائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نے، کس میں؟ اس سما میں، اس سپیس میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سما کو سپیس کہا کرو۔ سپیس میں سوراخ جو بنائے ہیں، اس سوراخ کے ارد گرد ٹوٹے ہوئے ستارے گھوم رہے، چکر لگا رہے۔ اور کیا ہوتا ہے بلیک ہول میرے بھائی؟ اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں اور کس طرح سے سمجھائیں وہ آپ کو کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سوراخ ہیں وہ کس کے لیے بنائے گئے؟ وہ دوسرے آسمانوں تک پہنچنے کے لیے رستے بنائے گئے۔ اور یہی کہتا ہے اسٹیفن ہاکنگ، کائناتیں نہیں ہیں، آسمان نہیں ہے۔ او بھائی، آپ کی بساط نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھے 7 آسمان، آپ کی سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ دوسری کائناتیں موجود ہیں، آپ جا نہیں سکتے، تو اس پہ بھی ہمارا قصور ہے کیا؟ اس پہ بھی ہمارا قصور ہے؟ ہم نے تو آپ کو رستے بتا دیے، صحابیوں نے رستے بتا دیے، قرآن نے رستے بتا دیے، پیچھے کیا رہ جاتی ہے اور بات؟ تو یہ آپ کی ساری جو جتنی بھی باتیں تھیں، میں سائنس کی ڈسکوری سے بڑا انسپائر ہو گیا ہوں، مجھے 7 آسمان نظر نہیں آتے، مجھے 7 زمینیں نظر نہیں آتی۔ آپ کی بساط نہیں ہے کہ آپ بلیک ہول میں ڈبکی لگا سکیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے کیا؟ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ آپ بلیک ہول میں ڈبکی لگائیں تو آپ دوسری سائڈ سے دوسری کائنات میں نکل جائیں گے، آپ کر نہیں سک پا رہے، آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، وہ سپر پاور نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمارا قصور ہے۔ اس سے وہ یہی بات ہو گئی، میں نے اسپیس کو دیکھا نہیں ہے تو میں اسپیس کو مانوں گا بھی نہیں، یہ میں نے فلاں ستارہ دیکھا نہیں ہے تو میں اس ستارے کو مانوں گا بھی نہیں۔ آپ انڈیا کے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں جب تک مودی صاحب سے ہاتھ ملا کے ملوں گا نہیں تو تب تک میں مانوں گا نہیں کہ مودی صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے کیا؟ وہ تو رہیں گے بھائی، وہ تو ہے، حقیقت ہے یہ بات کہ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر مودی ہیں۔ آپ اگر ان سے نہیں ملے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ساری دنیا جب مان رہی ہے تو آپ نہ مانیں تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا جواب۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔